ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے بری ہونے یا قطع تعلق ہونے کی ہیں۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب برات میں شب کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رحمان کی قسم، میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ڈوب چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں، لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق کیوں کر یقین کروں کہ وہ مجھ سے قبول کر لی جائیں گی یا رد کر دی جائیں گی۔ اس شب میں اللہ رحمان ہر مانگنے والے کو عطا کرنا چاہتا ہے اور ہر منگتے کی جھولی گوہر مراد سے بھر دینے پر مائل ہوتی ہے۔ شب برات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ ویسے تو یہ اعلان اللہ رحمان کی طرف سے ہر رات میں ہوتا ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں، جیسا کہ آغاز شب بیداری کی فضیلت کے عنوان کے تحت حدیث پاک تحریر کی گئی ہے کہ شب برات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اعلان غروب آفتاب کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ گویا صالحین اور مومنوں کے لیے ہر رات شب برات ہے، مگر یہ رات خطا کاروں کے لیے رحمت، بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الرحمت یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات سے مراد شب قدر ہے یا شب برات۔ ان آیات کی تفصیل میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے، حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں
وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس شب میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ رحمان ملک الموت کو ایک فہرست دے کر فرماتے ہیں، جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں میں قبض کر لینا۔ اور اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادیوں کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب و کتاب کی رات ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مصروف و مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ رحمان آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے لوگوں کے۔ شب برات فرشتوں کو باز عبور دینے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب سے ہی اللہ رحمان کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے۔